زمین پر ایک ایسی جگہ جہاں ٹائم آہستہ ہی نہیں بلکہ رک سا جاتا ہے، جہاں کی زمین کو دنیا کا کوئی کنٹری اون نہیں کرتا، یہاں کوئی انسانی آبادی موجود نہیں اور سردی اتنی شدید کہ منٹوں میں کسی کی جان لے لے، لیکن پھر بھی اتنا خاموش کہ آپ اپنے دل کی دھڑکن آسانی سے سن سکتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جو پلینٹ ارتھ کا 70% فریش واٹر رکھتی ہے اور اتنا اہم کہ اس پر موجود برف کے پگھلنے سے دنیا کے نقشے کو ری ڈرا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انٹارکٹیکا کی، دنیا کا سب سے زیادہ مسٹریس اور سب سے کم ایکسپلورڈ کانٹیننٹ، جس کی برف اپنے اندر کئی صدیوں سے راز چھپائے بیٹھی ہے۔ انٹارکٹیکا ہماری زمین کا 5th لارجسٹ کانٹیننٹ ہے۔ اس کی 98% سرفیس برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ کچھ جگہوں پر برف کی یہ لیئرز 4 کلومیٹر سے زیادہ موٹی ہیں۔ یہاں ٹیمپریچر -90 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر سکتا ہے اور ہوائیں 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی ہیں۔ ان ایکسٹریم کنڈیشنز کے باوجود انٹارکٹیکا پر زندگی بھی کسی نہ کسی طرح پائی جاتی ہے۔ یہاں پینگوئنز کا راج چلتا ہے جو مہینوں کے اندھیروں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہاں وہ مائکرو آرگنزم زندہ رہتے ہیں جہاں کوئی اور نہیں رہ سکتا۔ پوری دنیا سے الگ تھلگ اس کانٹیننٹ پر سائنٹسٹ ریسرچ کے لیے آتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کی برف کی ہر لیئر میں ہمارے ماضی کی آب و ہوا کا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ برف کئی صدیوں سے اپنے اندر کئی راز چھپائے بیٹھی ہے۔ اس برف کے نیچے ایک نئی دنیا پوشیدہ ہے جسے آج تک ہم ایکسپلور نہیں کر سکے۔ ہزاروں سالوں سے انٹارکٹیکا صرف قصے کہانیوں میں موجود تھا۔ کئی اینشنٹ گریک فلاسفرز کا خیال تھا کہ اگر زمین کے نارتھ پول پر رہنے کی جگہ موجود ہے تو یقیناً ساؤتھ میں اس کا ایک بیلنسر ہونا چاہیے، اور اسے نام دیا گیا ٹیرا آسٹریلس انکوگنیٹا، جسے نہ تو دنیا نے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے چھوا تھا۔ جہاں تک ہماری ریکارڈڈ ہسٹری کی بات ہے تو انٹارکٹیکا کو فائنڈ کرنے کا کام یورپ کی طرف سے شروع کیا گیا۔ ایئر 1772 میں کیپٹن جیمز کک 2 بحری جہاز ریزولوشن اور ایڈونچر کے ساتھ اس امیجنری بیلنس کو ڈسکور کرنے کے لیے انگلینڈ سے روانہ ہوئے۔ جنوری 1773 میں جیمز کک اور اس کی ٹیم نے ہسٹری میں پہلی بار انٹارکٹک سرکل کو کراس کیا، لیکن بڑے بڑے آئس برگز نے ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ انٹارکٹیکا کو دیکھے بغیر ہی سردی سے چلتے واپس آ گئے۔ لیکن انٹارکٹیکا کی اصل دریافت 50 سال بعد ایئر 1820 میں ہوئی، جب رشیا، برٹین اور USA ایکسپیڈیشن کی ٹیم نے پہلی بار انٹارکٹیکا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اب قصے کہانیوں میں نہیں بلکہ ایک حقیقت بن چکا تھا۔ ان ایکسپیڈیشنز کی ٹیم نے ارسطوٹل کے آئیڈیا کو پروو کر کے رکھ دیا تھا کہ زمین کے ساؤتھ میں نارتھ کا ایک بیلنسر موجود ہے، جسے انٹارکٹیکا کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سے کنٹریز نے اپنی اپنی ریسرچ لیبز اوپن کی۔ آج انٹارکٹیکا دنیا کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا انسان کے لیے ہوا۔ برف سے ڈھکا ہوا یہ کانٹیننٹ صرف برف ہی نہیں ہے، یہ قدیم جنگلات کا قبرستان ہے جو ماضی کے قصے کہانیاں بن چکے ہیں۔ سائنٹسٹ کی طرف سے کنڈکٹ کی گئی ریسرچ سے پتہ چلا کہ انٹارکٹیکا کی برف کی چادروں کے نیچے 5 نئے قسم کے فوسل فارسٹ دبے پڑے ہیں۔ دنیا کا سرد ترین صحرا کبھی درختوں سے گھرا ہوتا تھا، جو 200 سے 300 ملین سال پہلے یہاں پروان چڑھے تھے۔ اس وقت انٹارکٹیکا باقی کانٹیننٹس کی طرح گرم اور سبز تھا، جہاں زندگی کا وجود پایا جاتا تھا۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر تھا۔ ہماری زمین نے ایسا رنگ بدلا کہ یہ ہمیشہ کے لیے برف کے نیچے دب گئے۔ ایئر 2017 میں سیٹلائٹ نے انٹارکٹیکا میں ایک حیرت انگیز چیز کو کیپچر کیا۔ برف میں ایک بہت بڑا سوراخ جس کا سائز امریکن اسٹیٹ کے برابر تھا اور اس کی چوڑائی آلموسٹ 30,000 اسکوائر مائلز تھی۔ سائنٹسٹ نے اسے پولینایا کا نام دیا۔ یہ سمندر میں سب سے الگ تھلگ اور سب سے سرد جگہوں میں سے ایک پر کیپچر کیا گیا۔ اس کی ڈسکوری نے سائنٹسٹ کے سامنے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔
रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका की बर्फ का एक सैंपल लिया और रिसर्च के लिए क्रिप्टॉन डेटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी उम्र का पता लगाया। साइंटिस्ट इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह गए। आइस का ये सैंपल 120,000 साल पुराना था। इसका मतलब ये कि ये लास्ट आइस एज से भी पहले बनी थी, जो कि इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीजा से भी पुरानी है। अंटार्कटिक बर्फ की हर लेयर जमीन की तारीख की किताब का एक सफ़ा है और आखिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीख रहे हैं। अंटार्कटिका सर्दी के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ता, बल्कि ये हमें बताता है कि सर्दी का असल मतलब क्या होता है। ईयर 2004 से 2016 तक जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने अंटार्कटिका के टेम्परेचर का डाटा कलेक्ट किया। तब पता चला यहाँ टेम्परेचर -98 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है, जो कि जमीन पर रिकॉर्डेड सबसे कम तरीन टेम्परेचर है। ये इतना कम है कि ये आपकी सांस को चंद सेकंड्स में बर्फ में जमा सकता है। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला टेम्परेचर पहाड़ों की चोटियों पर भी नहीं पाया जाता। इस कॉन्टिनेंट पर माउंट एरेबस खड़ा है, जो हमारी जमीन का एक्टिव वोल्केनो है, जिसके अंदर लावा लेक बहती है, जिससे मुसलसल उबलता हुआ लावा निकलता रहता है। ये वोल्केनो ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन इसके अंदर लावा लेक ईयर 1972 से एक्टिव है। साइंटिस्ट को जो चीज परेशान करती है वो ये है कि लावा लेक जमीन के सर्द तरीन मकाम पर इतने अरसे से कैसे जिंदा रह सकती है। इसके अलावा अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी चादरों के नीचे एक हैरत अंगेज राज छुपा है। रशियन साइंटिस्ट ने ईयर 1958 में पहली बार बर्फ की मोटी चादरों के नीचे पहाड़ों का एक सिलसिला दरियाफ्त किया, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इनका नाम इसे डिस्कवर करने वाले सोवियत जियोफिजिस्ट गैम्बोटसेव के नाम पर रखा गया। अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी चादरों के नीचे कई लेक्स बहती हैं। इनमें से कुछ 15 मिलियन ईयर से भी पुरानी हैं। इन तक ना तो सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और न ही इनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ जिंदगी एग्जिस्ट करती है। साइंसदानों ने हाल ही में सैटेलाइट से अंटार्कटिका की एक फोटो कैप्चर की। वो ये देखकर हैरान रह गए कि अंटार्कटिका में इजिप्ट के पिरामिड्स ऑफ गीजा की तरह पिरामिड्स पाए जाते हैं, जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। उम्मीद है आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।